Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، صدقہ فطر روزے کو پاک کرتا ہے. جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو. حولان حول اس میں شرط نہیں. اور اس صدقہ کو شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں. مسئلہ کسی کے پاس رہنے کا بڑا بھاری گھر ہے کہ اگر بیچا جائے تو اچھی قیمت میں بکے، اور پہننے کے بڑے قیمتی ملبوسات ہیں، کپڑے ہیں، مگر ان میں گوٹا لچکا نہیں، اور خدمت کے لیے دو چار خدمت گار بھی ہیں، گھر میں 1000-2000 کا ضروری اسباب بھی ہے مگر زیور نہیں، اور وہ سب کام میں آیا کرتا ہے، یعنی استعمال کیا جا رہا ہے، یا کچھ اسباب ضرورت سے زائد بھی ہے، اور کچھ گوٹا لچکا اور زیور بھی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں کہ جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ایسے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. مسئلہ کسی کے 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کرایہ پر دے دیا ہے، تو یہ دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے. اگر اس کی قیمت اتنی ہو کہ جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں. البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہو جاوے گا کہ اسی کرایہ سے اس کی مدد ہو رہی ہو، اور اس کرایہ سے اس کا پورا مصرف بھی پورا نہیں ہو رہا ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا، اور زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور دینا بھی درست ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ اور صدقہ کا پیسہ لینا درست ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور جس کو صدقہ اور زکوٰۃ کا لینا درست نہیں اس پر صدقہ فطر واجب ہے. مسئلہ کسی کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال و اسباب ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو قرضہ بھرپائی کر کے دیکھو کیا بچتا ہے. اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اور اس سے کم بچے تو واجب نہیں. مسئلہ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا. مسئلہ بہتر یہ ہے کہ جس وقت لوگ نماز کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں اس سے پہلے صدقہ دے دے. اگر پہلے نہ دیا تو خیر، بعد میں سے ہی لیکن دے دے. مسئلہ کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا تب بھی ادا ہو گیا، اب دوبارہ دینا واجب نہیں. مسئلہ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن دے دینا چاہیے. مسئلہ صدقہ فطر فقط اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ کسی اور کی طرف سے. مسئلہ اگر چھوٹے بچے کے پاس اتنا مال ہو کہ جتنے کے ہونے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، جیسے اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا، اس کے مال سے اس کے بچے کو حصہ ملا، یا کسی اور طرح سے بچہ کو مال مل گیا، تو اس بچہ کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے. لیکن
اگر وہ بچہ عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا ہو تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ، جس نے کسی رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ مسئلہ، صدقہ فطر میں اگر گیہوں کا آٹا یا گیہوں کے ستو دیوے تو 80 روپے کے سیر یعنی انگریزی تول سے آدھی چھٹاک اوپر، 1.25 سیر، بلکہ احتیاط کے لیے پورے 2 سیر یا کچھ زیادہ دے دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہو جانے میں کچھ حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اور اگر جو یا جو کا آٹا دیوے تو اس کا دوگنا دینا چاہیے۔ مسئلہ، اگر گیہوں اور جو کے سوا کوئی اور اناج دیا جیسے چنا، جوار، تو اتنا دیوے کہ اس کی قیمت اتنے گیہوں یا اتنے جو کے برابر ہو جاوے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ، اگر گیہوں اور جو نہیں دیے بلکہ اتنے گیہوں اور جو کی قیمت دے دے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ، اگر ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی کو فقیر کو دیوے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے دیوے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ مسئلہ، اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ، صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں خوب گہرائی سے مسائل کو سمجھنا چاہیے تاکہ صحیح عمل کرنا ہمیں نصیب ہو۔ اور رمضان المبارک سے ہمارے بیانات یوٹیوب پر چڑھے ہوئے ہیں، آئی بٹن دبا کر کے سارے بیانات آپ سن سکتے ہیں، مسائل اور فضائل معلوم کر سکتے ہیں۔